بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا کیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر بھی ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا، وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، ذوالجناح اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحر روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس پر سوار ہونے پر ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینہ تک کی تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے ہوئے لائے تھے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے، تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن حضرت حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ علیہ السلام کا گھوڑا آپ علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین علیہ السلام کو نہ لگ سکے۔ حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپاہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہی کی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ کربلا میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخمیوں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔